نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 21۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اب تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، خواہ وہ متقین ہیں، کفار ہیں، منافقین ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، ہر رنگ و نسل کے لوگوں کو ایک ہی پیغام دیا جا رہا ہے اور وہ ہے توحید کا پیغام۔ اے لوگو یعنی کہ تمام انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو، اور یہ پیغام صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو یہی پیغام دیا۔ یعنی جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے اور آخرت تک سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ تم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تمہارا خالق مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اور اسی لیے عبادت کا حقدار بھی صرف اور صرف وہی ہے، اسی لیے صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا میں نے جن و انس کو مگر محض اس غرض سے کہ میری عبادت کریں۔ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ کے آگے جھک جانا، اسی کی غلامی کرنا، سب سے زیادہ اسی سے محبت ہو، اسی کی عزت ہو، صرف اور صرف اسی کے لیے اہمیت ہو اور اسی کی اطاعت ہو، یعنی وہی مطلوب، وہی محبوب اور وہی مقصود ہو، یعنی صرف اور صرف اللہ، کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، کیونکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، اور نہ صرف اس نے تمہیں پیدا کیا بلکہ دنیا میں آج تک جتنے انسان آئے ان سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ہر رزق روزی اور اس کے زندگی گزارنے کے لیے بہترین مواقع پیدا کیے، انسان کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کیں، یہ پوری کائنات انسان کے لیے پیدا کی، تو اس لیے اس کے آگے جھک جاؤ، کیونکہ اس میں انسان کا ہی فائدہ ہے تاکہ وہ بچ جائے تباہ ہونے، کیونکہ سب سے بڑھ کر انسان کا مددگار صرف اور صرف اللہ ہے، سب سے بڑھ کر ہمدرد انسان کے لیے صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرو تاکہ تمہیں اس کی محبت نصیب ہو اور تم متقی بن جاؤ، اور تاکہ پھر فلاح پا سکو۔ آیت نمبر 22۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا اور آسمان کو ایک چھت بنایا اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ کئی طرح کے پھل تمہاری روزی کے لیے پیدا کیے، بس اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، بستر بنا دیا، اور آسمان کو چھت بنایا، اور یہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا، تو پھر ظاہری بات ہے کہ عبادت بھی صرف اور صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ زمین اور آسمان انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نے انسان کے لیے زمین کو پھیلا دیا ہے اور اس کے اوپر 7 مضبوط تہیں بنائی ہیں، مضبوط چھت بنائی ہے جو کہ آسمان ہے، اور یہاں سما سے مراد جو ہے دور کا آسمان نہیں ہے، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان کی جو بلندی کی جگہ ہے، یعنی اس سے مراد بادل ہے کہ بادلوں سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے انسانوں کے لیے پھلوں کی شکل میں رزق پیدا کیا، بے شمار نعمتیں پیدا کی، تو تم اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو معبود مت بناؤ، کسی اور کی عبادت نہ کرو، حالانکہ تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو کہ زمین اور آسمان، بارش، پھل، رزق سب کچھ اللہ نے دیا،
تو جب یہ سارے کام صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی نے یہ سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے، تو پھر عبادت بھی صرف اور صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ اللہ کے انسان پر بہت سے احسانات ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ہماری تخلیق، اور پھر اس نے جس زمین پر ہمیں اتارا وہ بستر کی طرح ہے جو کہ باعث سکون ہے، اور آسمان جیسی چھت، اور پھر پانی جس سے ہر چیز کو پیدا کیا اور رزق دیا، تو ہمارے لیے باعث سکون ہے یہ سب کچھ۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کریں تاکہ ہم اس کا شکر ادا کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ جو بندہ اللہ کا بندہ نہیں ہوتا تو پھر وہ جو ہے نفس اس کا شیطان جو ہے وہ بن جاتا ہے، یعنی وہ شیطان کا بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ کی عبادت کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اور تقوی کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے اللہ کی مدد ہے اور جنت ہے اور فلاح ہے، کامیابیاں ہیں۔ اور جب انسان شرک کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان جب شیطان کے ہاتھوں اور نفس کے ہاتھوں کھلونا بن جاتا ہے، اور پھر صرف پریشانی، دکھ، تکلیف، گھبراہٹ ہی ملتی ہے۔ آیت نمبر 23، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس کی مانند ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا اور اپنے حمایتی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ حقوق اللہ کے بعد، یعنی اللہ کی عبادات کے بعد، کلمہ کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ کی بات ہے، یعنی کہ پہلا حصہ تھا لا الہ الا اللہ، اور دوسرا حصہ ہے اب محمد رسول اللہ۔ اور اس پر گواہی کس چیز کی ہے؟ اس کتاب کی، قرآن کی۔ یعنی اگر تمہیں اس قرآن پر شک ہے کہ یہ کتاب ہم نے اتاری ہے اپنے بندے پر، تو جتنی چاہے کوشش کر لو، اپنے سب مددگاروں کو بلا لو میرے سوا، یعنی کہ اللہ کے سوا، تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اگر تم اپنی بات میں اتنے سچے ہو تو۔ اب چونکہ پیچھے عبادات کی بات ہو رہی تھی تو اس لیے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بجائے عبد کہا گیا ہے، کیونکہ سب سے بہترین عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ رات کا ایک بڑا حصہ عبادت میں گزارتے تھے، اور جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ تو پھر جب آپ سے کہا جاتا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے، تو پھر کیوں آپ جو ہے اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اس لیے یہاں عبد کہا گیا ہے۔ اور عبادت کا وہی طریقہ پسندیدہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ ہے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا۔ تو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہمیں کس کے طریقے سے پتہ چلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پتہ چلے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کفار کو چیلنج دے رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو زبان دانی کا رواج تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ نے نہیں، یعنی کہ میں نے نہیں بھیجی، تو محمد نے اگر خود لکھی ہے تو اس جیسی ایک اور صورت لے آؤ۔ لیکن ایسی چیز وہ نہ بنا سکے، کیونکہ اس کلام کا وہ مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو سوائے اللہ کے، اگر تم اپنے وعدے میں، اپنی بات میں سچے ہو۔ پھر نبی نے اسے گھڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے کہ جس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثال سینکڑوں برس گزرنے کے باوجود نہ کوئی پیش کر سکا اور نہ پیش کر سکے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔